یہ جو تفسیر انہوں نے پیش کی تفسیر تبری سے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی تفسیر تبری سے انہوں نے نقل کی ہے، اور چونکہ اب وہ اس کو اپنے فائدے کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لہٰذا وہ تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ تفسیر تبری ہے یہ جناب قرآن کریم کی سب سے پہلی، اسلام میں قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے بات، امام المفسرین ایسے ہی تو نہیں کہتے امام تبری رحمہ اللہ کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال والے بزرگوں میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں مرزا صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کی تشریح لینی ہے یا حدیث کا فہم لینا ہے یا کوئی موقف ہم نے بنانا ہے تو پہلے 300 سال کے جو بزرگ ہیں انہی کی آراء کی روشنی میں بنانا ہے، کیونکہ وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن بعد میں وہ اس سے بھی منحرف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ بابے ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی انہوں نے ایسی باتیں کہہ دیں، تابعین کے بارے میں تو اور کھل کر انہوں نے کہہ دی، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے زبان درازی کر دی، اور دیگر تابعین کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو عقل سے پیدل تھے نعوذ باللہ، اور اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں، ہم جا بجا وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ ان کے فائدے میں انہیں نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ روایت میرے فائدے میں ہے، تو امام تبری رحمہ اللہ کی بھی تعریفیں کر دیں، تعریف کے قابل ہیں، وہ امام ہیں۔ لیکن مرزا صاحب ہر جگہ، ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں کہ جو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہتے جو اس کی تفسیر میں کہتا ہے نا کہ جو پہلوں سے غلطیاں ہو گئیں ان کے لیے ہیں، تمہیں تو ان کا اجر ملنا جو تم نے عمل کرنے ہیں، یا تمہیں اس کا گناہ ملنا ہے جو تم نے کرتوت کرنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو غلطیوں کا بیان ہے نا کہ ان کے لیے ان کی غلطیاں، کہتا ہے یہ تفسیر، کہتا ہے یہ تحریف ہے۔ مرزا صاحب اس پہ ہمارا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے کہ یہ تحریف کون کرتا ہے، امام المفسرین امام تبری رحمہ اللہ یا مرزا صاحب خود کرتے ہیں؟ تو وہاں ہم نے دلائل سے بھی یہ بات ثابت کی تھی کہ امام تبری رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے، انہوں نے یہی تفسیر کی ہے کہ پہلے جو لوگ چلے گئے ان کی غلطیاں ان کے ساتھ ہیں، تم سے ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ مرزا صاحب سلف صالحین پر زبان درازی کرتے ہیں، اور اسحاق جالوی صاحب سے انہوں نے یہ بات لی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے ہمیں داؤ لگایا ہوا تھا سنیوں نے، یہ تو اسحاق جالوی صاحب کا بھلا ہو کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس آیت میں تو یہ ہے ہی نہیں، اس آیت میں تو صرف نیکیوں کا ذکر ہے کہ ان کی نیکیاں ان کے لیے ہیں، برائیوں کا تو ذکر ہم بھی کریں گے، ہم پوچھیں گے ان سے کہ تم نے ایسے کیوں کیا۔ یہ بات جب مرزا صاحب نے کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایسی تفسیر کرنے والا وہ تحریف کرتا ہے۔ اچھا، یہ تحریف کرنے والے کون تھے؟ نعوذ باللہ، ان کے بقول تحریف کرنے والے امام اہل سنت امام تبری رحمہ اللہ تھے۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا، جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا، تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میرا تو صرف دھیان نہیں گیا، میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک۔ یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ لہا ما کسبت ہے، علیہا ما کسبت، ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا، وعلیکم ما کسبتم، اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا، تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی۔ یہ نیک اعمال کا ذکر ہے، برے اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ غلطیوں کے بیان کے لیے لام کا استعمال آپ نے کہا غلط ہے، ہم آپ کو قرآن کریم ہی پڑھاتے ہیں مرزا صاحب۔ یہ ذرا آپ سورۃ الاسراء آیت نمبر 7 تو نکالیں، ذرا آپ نکال کے ذرا دیکھیں ٹھنڈے دماغ سے، تعصب کی پٹی کو ہٹا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کر کے، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے ڈر کر آپ نے یہ آیت نکالنی اور اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے اور الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنی جانوں کے لیے، اپنی جان کے لیے ہی نیکی کرو گے نا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے، اگر تم غلطی کرو گے تو اپنی جان کے اوپر ہی اس کا وبال ڈالو گے نا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، أَسَاءَ يُسِيءُ کا کیا معنی ہے مرزا صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ أَسَاءَ يُسِيءُ، اساءتاً کا معنی ہوتا ہے برائی کرنا، غلطی کرنا۔ ایک ہے احسان، احسن یحسن احسان۔ ان احسنتم، اگر تم احسان کرو یعنی نیکی کرو تو نیکی کا فائدہ لانفسکم، تمہاری جانوں کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو، اگر تم غلطی کرو تو اس کا نقصان لہا علیہا نہیں مرزا صاحب، علیہا نہیں، اللہ کے لیے آپ کا یہ میدان نہیں ہے مرزا صاحب۔ آپ انجینئر ہیں، آپ اس میں خدمات سر انجام دیں نا، انجینئرنگ میں
اور امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، یہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 224 سے لے کر یعنی 76 سال انہوں نے تیسری صدی ہجری میں گزارے ہیں اور چوتھی کے شروع میں فوت ہو گئی۔ یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ آپ جو کہتے تھے نا کہ ہم 300 سالوں کے مسلمانوں کا فہم لیتے ہیں، 300 سال پہلے 300 سال کے مسلمان جو قرآن و سنت کا فہم پیش کریں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ آپ نے لکھا بھی اور آپ نے بولا بھی۔ تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ہمارے اصل اسلاف کون ہے، ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال۔ اب آپ کو کہاں بھول گیا؟ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے یا اس کی جو تفسیر ہے اس آیت کی، وہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی ہے، اور پھر کسی مفسر نے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو غلط نہیں کہا کہ انہوں نے تو غلط بیان کر دیا یا قرآن میں تحریف کے مرتکب ہو گئے۔ آپ کے بقول تو یہ تحریف تھی نا، جس کو آپ تحریف کہہ رہے ہیں وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤَاخَذُونَ أَنْتُمْ، اے مشرکو، اللہ فرماتا ہے مشرکو تمہارا مواخذہ اس بنا پر نہیں کیا جائے گا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کیا کرتے رہے ہیں، فَيَكْسِبُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، وہ اگر خیر کے ساتھ شر بھی کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی اگر کرتے رہے ہیں، تم سے ان کی غلطیوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، کیونکہ ہر جان نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا فائدہ، ان کا فائدہ اسے ہوگا، جو برائیاں کی ہیں ان کا نقصان اسے ہی ہوگا۔ یہ تفسیر امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو پہلی 300 صدیوں والے مسلمان ہیں اور امام المفسرین ہے، سب سے پہلی جو مکمل تفسیر اس انداز سے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر تفسیر بالمعصور یعنی قرآن کے ساتھ، پھر حدیث کے ساتھ، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کے اقوال کے ساتھ جو کی ہے، وہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اسی لیے انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں وہ، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ کا فتویٰ چلا گیا نا سلف صالحین پر، تو ہم نے بتایا کہ اہل حدیث پر جو آپ فتویٰ لگائیں گے نا وہ سلف صالحین پر جائے گا۔ اہل حدیث تو کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں جو سلف صالحین کے خلاف ہو، ان کے فہم کے خلاف ہو۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے 300 سال کے بزرگوں میں ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں انہیں محرف قرآن نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ دوغلی پریسی کب تک اور کیوں؟ آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر کبھی ہو گیا نادانستہ آپ نے کہہ دیا، کو پتہ نہیں تھا کہ امام طبری نے بھی یہ تفسیر کی ہے اور آپ نے اس تفسیر کو تحریف کہہ دیا تھا، تو بعد میں آپ رجوع کر لیتے، آپ کہہ دیتے کہ میری غلطی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ امام طبری کی تفسیر ہے تو میں نے مان لیا، تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی۔ انسان سے ہو جاتا ہے بسا اوقات کوئی چیز علم میں نہیں آتی ہے، خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایسی بات کہہ جاتا ہے۔